بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دروس البلاغہ کا آج ہم پڑھیں گے الباب الاول الخبر والانشاء۔ پہلا باب ہے خبر اور انشاء کے بارے میں، اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ الخبر والانشاء، خبر اور انشاء، کلو کلام فہو اما خبر او انشاء۔ ہر کلام کے اندر یا تو وہ خبر ہوگی یا انشاء، ہر کلام یا تو خبر ہوگا یا انشاء۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی سا بھی جملہ آپ نے بولا ہے یا تو وہ خبر ہوگا یا وہ انشاء سے تعلق رکھے گا۔ اب خبر اور انشاء کیا ہے؟ مختصر تو یہ ہے کہ خبر ایسے کلام کو یا ایسے جملے کو کہتے ہیں کہ جس کے قائل کو، جس کے کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اور انشاء ایسے کلام کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو، جس کے قائل کو آپ سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں۔ اس کی میں مثال آسان لفظوں میں یہ دوں گا کہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ اب میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اگر تو میں پڑھا رہا ہوں تو میں سچا ہوں، اگر میں نہیں پڑھا رہا تو یقینی سی بات ہے میں کہنے والا میں جھوٹا قرار پاؤں گا، مجھے لوگ کہیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کلام خبر ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ پڑھو، میرے سامنے کوئی طالب علم بیٹھے، میں اس کو کہتا ہوں پڑھو، اب مجھے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی تمہیں آرڈر نہیں دینا چاہیے تھا، تمہیں حکم نہیں چلانا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم سچے ہو یا جھوٹے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امر جو ہے نا، امر اور نہیں جو ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ اس قائل کے سچے یا جھوٹ ہونے کے اندر کوئی گمان نہیں ہے، مجھے کوئی سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ کلام انشاء ہے۔ اگر حکم دیا جائے یا کسی کام سے روکا جائے تو اس کو انشاء کہتے ہیں۔ یہ تھا خلاصہ، آگے سن لیں جی۔ کہتے ہیں کہ والخبر، اور خبر، ما یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب کا سافر محمد وعلی مقیم۔ کہتے ہیں خبر یہ ہے کہ جس کے قائل کے لیے یہ کہنا درست ہو، صحیح ہو کہ وہ سچا ہے یا اس کلام کے اندر وہ جھوٹا ہے۔ جیسا کہ یہ جملہ بولا جائے کہ سافر محمد، محمد نے سفر کیا، وعلی مقیم، اور علی کھڑا ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ یہ جملہ جس نے بولا ہے اس کو آپ سچا کہہ سکتے ہیں یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ اگر تو محمد جو شخص ہے وہ کھڑا ہے، وہ اس نے سفر کیا ہے تو قائل سچا ہوگا، اگر محمد نے سفر نہیں کیا تو قائل جھوٹا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر علی کھڑا ہے تو قائل سچا ہے، اور اگر علی کھڑا نہیں ہے بلکہ بیٹھا ہے تو یہ قائل جھوٹا قرار پائے گا۔ کہتے ہیں کہ والانشاء، اور انشاء یہ ہے کہ ما لا یصح ان یقال لقائلہ ذالک، وہ ہے کہ جس کے لیے ایسا درست نہ ہو کہ اس کے کہنے والے کے لیے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ یہ ذالکہ سے مراد ہی یہ ہے، یہ اوپر والی، کہ انہ صادق فیہ او کاذب، یہ پورا جملہ اس سے مراد ہے ذالکہ۔ ذالکہ کا اشارہ یہ پورا جملہ ہے، مطلب یہ کہ جس کے قائل کو آپ سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں۔ جیسا کہ یہ دیکھیں سافر، اس کا یہ امر ہے، سافر یا محمد، اے محمد سفر کر، اقیم یا علی، اے علی کھڑا ہو جا۔ اب یہ امر ہے، دونوں امر ہیں، تو اس کے قائل کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ آگے بڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ والمراد بصدق الخبر۔ اب صدق خبر کس کو کہتے ہیں؟ یہ اوپر انہوں نے جو بولا تھا کہ صدق خبر کے یعنی کہ انہ صادق فیہ او کاذب، یعنی کہ وہ خبر کے اندر یا سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا، تو یہ صدق خبر کیا ہوتی ہے اس کی تعریف یہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مطابقتہ للواقعی، کہ اس کی مطابقت واقع کے مطابق ہو، جو بھی وہ کہہ رہا ہے وہ چیز واقع کے مطابق ہو کہ واقعی وہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو اگر تو ایسا ہے ٹھیک ہے جی، وَبِكِذْبِهِ،
اچھا یہ اگر تو ایسا ہی ہے تو یہ صدق خبر ہے، اور اگر اس کا الٹ ہے، اس کی مخالف ہے، تو اس کو کذب خبر کہیں گے۔ وَبِكِذْبِ ہی مطلب یہ کہ بِكِذْبِ الْخَبْرِ، اور کذب خبر سے مراد یہ ہے کہ عدم مطابقات ہی لہو، کہ اس کام کی مطابقت اس سے نہ ہو، واقعے کے مطابق نہ ہو۔ فجملہ، اور پس یہ جملہ جو ہے علی مقیم ان کانت نسبت المفہومۃ منہا مطابقتا لما فی الخارجی فصدق والا فکاذب۔ کہتے ہیں کہ اب یہاں ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، ترکیب جملہ، کہ یہ دیکھیں یہ جملہ تو یہ مضاف بن رہا ہے، اور اگلا یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ جملہ بن کے یہ حقائقی طور پہ یہ مضاف الیہ بنے گا۔ تو یہ جملے جو ہوتے ہیں یہ نہ ہی تو مضاف ہوتے ہیں یا نہ ہی مضاف الیہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ یہ بطور جملہ کے نہیں ہے، یہ ایک مثال کی صورت میں ہے، تو یہ اس کو حقائقی اعراب کہتے ہیں، حقائقی جملہ کہتے ہیں۔ تو حقائقی جملہ ہو کر کے یہ مضاف الیہ بن جائے گا، اس کا مرکب اضافی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ پاس یہ جو جملہ ہے علی مقیم ان کانت نسبت المفہومۃ منہا مطابقتا لما فی الخارجی، اس کے اندر جو نسبت مفہومہ ہے جو سمجھی جا رہی ہے وہ یا تو خارج کے اندر واقع کے مطابق ہوگی تو فاسدکن، کہتے ہیں وہ سچا ہے، قائل سچا ہے کہ اس نے ٹھیک ہے بھائی وہی بات کہی ہے جو کہ خارج کے اندر ہو۔ خارج کہتے ہیں کائنات کو، ویسے کہتے ہیں کائنات، جو آپ کے ذہن کے اندر ایسی چیز کے جو بالکل آپ کے سامنے وہ چیز ہوتی ہے، حقیقی طور پہ ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ چیز خارج کے اندر پائی گئی ہے۔ تو اگر تو خارج میں واقع کے مطابق ہے تو وہ بندہ سچا ہے، وَإِلَّا فَكَاذِبٌ، اگر ایسا نہیں ہے تو فَكَاذِبٌ، وہ جھوٹا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلِكُلِّ جملہ، اب یہ کلی کے یہ لام کے اوپر تشدید ہے اور تشدید کے نیچے انہوں نے زیر ڈالی ہوئی ہے۔ یہ ایک نیا طریقہ ہے کہ تشدید کے نیچے ہی زیر ڈال دیتے ہیں، وہ حرف کے نیچے زیر نہیں ڈالتے۔ وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَانِ، کہتے ہیں ہر جملے کے پھر آگے دو رکن ہوتے ہیں، چاہے وہ انشائیہ ہو یا خبریہ ہو، جملہ انشائیہ ہو یا خبریہ ہو، اس کے دو رکن ہوتے ہیں، محکوم علیہ و محکوم بہ۔ یہ وہی ہے جناب مبتدا اور خبر، محکوم علیہ جس کے اوپر حکم لگتا ہے، و محکوم بہ جس کے ساتھ حکم لگتا ہے۔ وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ، کہتے ہیں پہلا جو ہے یہ کہلاتا ہے مسندن الیہ، اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، کل فاعلی و نائبہ، جیسا کہ فاعل اور نائب فاعل ہوتا ہے۔ والمبتدائی، اور اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں، مبتدا بھی الذی لہ خبر، کہ جس کی خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، مبتدا کے آگے اس کی خبر ہوتی ہے۔ اور یہ دوسرے کے بارے میں آگے کہتے ہیں وَيُسَمَّ ثانی، اور دوسرا کہلاتا ہے مسندن، اس کو مسند بھی کہتے ہیں، کل فعلی والمبتدا المقتفی بمرفوعہ، کہتے ہیں اور مبتدا جو ہوتا ہے یہ مرفوع کے اوپر اکتفا کرتا ہے، مطلب یہ کہ مبتدا اور خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں نحو کے اندر۔ اچھا جی، یہ ہمارے آج کا سبق تو کمپلیٹ ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ آگے یہ بھی پڑھ لیں ذرا، بلکہ یہ حاشیہ، ٹھیک ہے، یہ حاشیہ۔ اچھا جی، یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے الکلام علی الخبر، تو یہ نئے سبق میں ہم پڑھتے ہیں۔ ان سبقوں کو اچھے طریقے سے آپ لیں، یہ بلاغت ہے اور بہت ہی اہم علم ہے۔ جو لوگ مناظر بننا چاہتے ہیں، مناظرے کرنا چاہتے ہیں، ڈیبیٹ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، اپنی عبارت کو بڑا فصیح و بلیغ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ علم بلاغت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو انتہائی توجہ کے ساتھ ان سبقوں کو آپ پڑھیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔